پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ججمنٹ دی ہے جو کہ آزادی صحافت کے حوالے سے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جس میں وفاقی حکومت کو بھی کچھ ڈائریکشنز دی گئی ہیں، وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرنے والے اداروں کو بھی کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں، اور جارج آرویل کے کوٹ کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈر کا میں لکھا ہے کہ if liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. یعنی کہ آزادی کا اگر کوئی ایک بھی مطلب لیا جا سکتا ہے تو وہ یہ حق ہے وہ چیزیں کہنے کا جو کسی دوسرے کو پسند نہ آئے، جارج آرویل کا۔ اور اس حوالے سے ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ اس تاریخی آرڈر میں کیا احکامات ہیں وفاقی حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے، اور حکومت اس پہ کس طرح سے عمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے نہیں۔ گلگت بلتستان کے ناظرین، الیکشنز ہوئے اور آج پورا دن ایک طرف تو حکومت، وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جماعت، اس کی ہمیں پتہ لگا کہ میجورٹی ہے، ابھی تک جتنے بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آئے، کچھ سرکاری نتائج بھی آئے، کہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور کمفرٹیبل پوزیشن میں کہ جی بی میں اپنی حکومت بنا لے گی۔ جتنی اس حوالے سے پریڈکشنز بھی آ رہی تھی، جو رپورٹرز آن دا گراؤنڈ تھے، اینالسٹ تھے، وہ خود یہی باتیں کر رہے تھے۔ اور تاریخ بھی دیکھیں تو جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے، آج وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ یہی باتیں تو سارے کہتے آ رہے تھے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی جی بی میں بناتا ہے، تو پھر یہ دھاندلی کا شور کیسا؟ تو جب وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ سوال کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی طرف سے مختلف قسم کے الزامات آ رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کی ابھی تک صرف 2 سیٹیں ہیں گلگت بلتستان میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ ایک کیمپین بھی چلائی اور جو گلگت بلتستان کا کلچرل ڈریسز تھے اس کو بھی ایک طرح سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساری کیمپین ووٹس میں جب ٹرانسلیشن اس کا دیکھتے ہیں تو صرف 2 سیٹوں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے پہلے وہاں پہ کہا جاتا ہے کیمپین چلانے کے لیے گئے، اور بہت انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ایگریسولی کیمپیننگ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جماعت کی جو ووٹس ہیں وہ 3 میں ٹرانسلیٹ ہوئیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 اور سیٹیں جو ہے اس پہ بھی دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک آدھی سیٹ پہ انہوں نے کہا کہ رات تک ہم جیت رہے تھے اور صبح اٹھے تو 2 سیٹوں سے پی ٹی آئی جیت گئی، تو وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور دھاندلی کے الزامات لگائے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہا کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اور احتجاج انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا بھی رخ کر سکتا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی جذباتی کافی زیادہ ہو گئے۔ اب جذباتی ہونا پاکستان میں ایک شاید رواج بنتا جا رہا ہے، اور سیاستدان جب جذباتی ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور جب جذباتوں کا کلیش ہو تو پھر چیزیں کس سائڈ کو جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال جس طرح سے ڈیولپ ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کی وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل سروسز مراد سعید صاحب، بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں صحافی، اینکر پرسن اور بلاگر لینا شگری صاحبہ۔ لینا، بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آج بلاول صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور پوچھوں کہ الیکشن کیسے ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی بی میں ہمیں 12 سیٹیں ملنی تھیں۔ اب یہ 12 سیٹیں ملنی کس طرح سے تھیں، کیوں ملنی تھی، اور اس حوالے سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کی، آئیے دیکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھے۔ تب سے یہ سازش شروع ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا ووٹس میں کمی کی جائے، آپ کے سیٹس میں کمی کی جائے، آپ کے کینڈیڈیٹس پہ دباؤ ڈالا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پیغامات بھیجے کہ بھٹو کی پارٹی چھوڑے، بی بی کی پارٹی چھوڑے، پی ٹی آئی میں شمولیت کرے، آزاد جیتے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 12 سیٹیں کھاتے میں تھیں۔ اب یہ 12 سیٹیں کھاتے میں کیسے آئیں، اب یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن جس طرح سے کیمپین چلا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور خود بھی
ان کارنر میٹنگ میں جلسوں میں موجود تھے جہاں بار بار یہ لوگوں کو ووٹرز کو ایشورنس دی جا رہی تھی کہ جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ میں فیصلہ ہو گیا. حالانکہ پتہ نہیں ایسی کوئی میٹنگ ہماری تو اطلاعات ہیں کہ نہیں ہوئی, اور ایسی ہم نے جو چیزیں چیک کی کہ بتایا گیا کہ جی کوئی نہ ایسی میٹنگ ہوئی ہے نہ ایسی کوئی ایشورنس دی گئی ہے, لیکن ووٹرز کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے جی ایچ کیو میں فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ ہم یہاں پہ حکومت بنائیں گے. کیا کہا جا رہا تھا بلاول صاحب کی موجودگی میں, آئیے دیکھیں. گزارش کروں گا کہ آج سے تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے پاکستان میں جیسو لیول پر ایک ہنگامی میٹنگ ہوا. اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے اور پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں موجود تھے. جیسو میں چیف آف آرمی اسٹاف کے زیر سفارت, اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان اور آندھرا کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے لیے وہاں پر فیصلہ ہوا ہے. جی ناظرین, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ نہ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہ ایسی کوئی ایشورنس دی گئی, لیکن آبویسلی ایک آفیشیل کومنٹ اس پہ یا کانٹرڈکشن آنی ہے یا کنفرمیشن تو وہ آئی ایس پی آر کا ادارہ دے سکتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے نہ اس کو کنٹیسٹ کیا نہ اس حوالے سے کوئی مزید بات کی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب بھی کوئی ڈیل کا اشارہ کر رہے ہیں, اور یہ ڈیل کر کون رہا تھا؟ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی ڈیل کر کے پہنچی تھی جس کا کہ آج باقاعدہ طور پہ اس سینس آف بیٹریل کا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے کھاتے میں تھی. حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے, اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا. سندھ حکومت نے کروڑوں روپے گلگت بلتستان میں پھینکا ہے, اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے, اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے. گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے, چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا. جی ناظرین, ڈیل اب نون لیگ الزام لگا رہی ہے. ڈیل کا کس کے اوپر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن خود کہہ رہے تھے 12 سیٹیں ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی بات ہوئی تھی. نہ صرف یہ, پھر یہ جو میٹنگ میں ذکر ہو رہا تھا اس کی نہ کوئی کانٹرڈکشن نہ کوئی کنفرمیشن, ووٹرز کو کہانی ایک اور سنائی جا رہی تھی. اور اسی حوالے سے جب آپ کا ذکر ہوتے اور جذباتی ہوتے ہیں بلاول صاحب, تو کس سے یہ گلہ کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, جب ہم پریشر میں آتے ہیں ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں, ہم بھی جذباتی فیصلے لیتے ہیں. آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایکسٹریم پوزیشنز پہ آ جائیں. آپ سارے دروازے ہم پہ ایسے نہ بند کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم وہ راستہ لیں جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن انتہائی جذباتی اور شدید غصے کے عالم میں یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں. منسٹر صاحب نے یہ سارا سیکوینس دیکھا, آپ خود بھی وہاں پہ تھے, بلکہ ابھی پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو وزراء تھے ان کے ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی موو کریں گے. ایک تو شاید آپ کا ذکر اور علی امین گنڈا پور کا ذکر, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو حوالے سے بھی چیلنج کریں گے, تو اس کا جواب دے دیجیے گا. اور یہ جو سارا سیکوینس آ رہا تھا, وزیر اعظم سے مخاطب تھے کہ آپ ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں یا ان کی وجہ سے جذبات کر رہے ہیں, یہ آپ کس کو مخاطب کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی, آپ نے سوال کا آغاز جہاں سے کیا تھا, پہلے میں اس کا جواب دے دوں, پھر اس کے بعد جو 2 ویڈیوز آپ نے دکھائے ہیں میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ وہاں پہ جا کے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خوف زدہ ہے یہ فرزند زرداری مجھ سے, کہ میں پارلیمنٹ میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتا ہوں تو اس کے بعد تو یہ 9-2-11 ہو جاتا ہے. اور اب وہاں پہ ان کے سندھ کے وزراء جو تھے سب موجود تھے, کمپین کر رہے تھے, لیکن مزہ نہیں آیا کیونکہ چند جلسوں کی مار ثابت ہوا یہ فرزند زرداری. تو یہ اس چیز کا مجھے دکھ رہے گا. پھر ابھی آ جاتے ہیں ان کے جو 2 ویڈیوز آپ نے دکھائی. ایک آپ ڈیلیبریٹلی پہنچے تھے گلگت بلتستان کے, چلے پارلیمنٹ سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں پیچھا کرنے کے لیے وہاں میں نے کہا کہ اونچے پہاڑ ہیں, یہاں سے آسانی سے نہیں جایا جا سکتا, چھیڑنے سے باز تو نہیں آتے تو لیکن مزہ نہیں آیا, چند جلسوں کی مار ثابت ہوئے. ابھی ارشد بھائی میں آ جاتا ہوں, یہ 2 ویڈیوز آپ نے دکھائے. پہلی چیز, ایک فوج کو سیاسی جلسوں میں اور اپنی سیاست میں گھسیٹنا یہ بالکل نامناسب ہے. لیکن ایک چیز اس سے واضح ہوتی ہے کہ گجرانوالہ جلسہ, کراچی جلسہ, کوئٹہ جلسہ, اس میں جو بیانیہ ہے
اور یہاں پہ جب اپنے ووٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کیا بیانیہ دے رہے ہیں, کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. نامناسب ہے, لیکن جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان فوج, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ لاہور ہو, جب بھی اپنے عوام کے سامنے یہ جائے تو ان کی تعریف کریں گے اور انہی کا ذکر کریں گے. تو ایک تو یہ ان کی منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی. تیسری چیز جو ابھی ویڈو تھی اس کے اوپر میں یہ بھی کمنٹ کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں مشورہ بھی دے دوں کہ زندگی محض سہاروں پہ نہیں کٹ سکتی, زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. اب ایشو جو ہے جو آپ نے ویڈیوز دکھائی, اس کے بعد میں آتا ہوں کمپین میں کیا ہوا. دیکھیں ارشد بھائی, ان لوگوں کا غریب اور غربت سے تعلق ہی نہیں ہے. میں پہلی بھی جب میں نے وہاں پہ پہلا جلسہ کیا اور میں نے عوام کا جوش جذبہ, عمران خان سے محبت, تحریک انصاف کی پاپولرٹی, عمران خان کے اقدامات, بیرونی سطح بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کا اسلام اور پاکستان کا جس انداز سے مقدمہ لڑنا تھا, کشمیر کا سفیر جس انداز سے بن کے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان کی مقبول جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہیں زیادہ آپ کو وہ گلگت بلتستان میں نظر آئی. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو ہمارے مستقبل کی بات کر رہا ہے اور ہمارے لیے ریاستی مدینہ کی بات کر رہے ہیں. اب ان کی کمپین کیا تھی ارشد بھائی, آپ پوری کمپین دیکھیں. میں عوامی بندہ ہوں, میں گراس روٹ لیول سے اوپر آیا ہوں. ان کے جلسے میں مخاطب یہ گلگت بلتستان کے عوام سے تھی. جی ایچ کی میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو انتہائی قسم کی بکواس آپ اس کو کہتے ہیں, مطلب فضول قسم کی گفتگو ہے. سندھ حکومت کا سرکاری وسائل کچھ استعمال, میں اس پہ آتا ہوں کہ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ مخاطب نہیں تھی گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے. میں نے پہلے جلسے میں بھی کہا تھا, آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, یہ میڈیا کھیل رہے تھے, یہ پتہ نہیں کسی آپٹکس کے اوپر جا رہے تھے, کسی شور کر رہے تھے. ایشوز ان کے کیا تھے؟ کیا جو 10 سالہ محرومیہ تھی حکومت تحریک انصاف کی تھی کہ ان کی تھی؟ کیا وہاں پہ سیاحت ہے فروغ کے لیے انہوں نے کچھ کیا؟ سڑکوں کی حالت تباہ کچھ کیا؟ صحت کا نظام تباہ کچھ کیا؟ پانی وہاں پہ بیش بہا, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کیپیسٹی, لیکن ان لوگوں کے لیے کیا بجلی کا بحران حل کر دیا؟ سی پیک کا دروازہ. اس لیے ایک بات کر رہا ہوں ارشد بھائی کہ ان کا غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے. ان کو غریب کا پتہ نہیں. ڈاکٹر ویڈیو تھی اس طرح سے نہیں تھی, کس نے آگے پیچھے ایڈٹ کی تھی. فیکچول تھوڑا سا میں اس پہ کرنٹ چاہ رہا تھا کہ کر دوں اس حوالے سے. لیکن علینا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا, آپ جانتی بھی ہیں گلگت بلتستان کی سیاست کو, تمام تقریباً کینڈیڈیٹس, ان کی فیملیز, کافی ڈیپ انسائٹ ہے آپ کی اس حوالے سے. جو ایلیگیشنز آ رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پہ دھاندلی کی, کیا اس میں کوئی وزن ہے آپ کے خیال میں؟ ارشد صاحب, میرے خیال سے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان صاحب کا یہ بیان کہ اچھا میری آواز ایک کریے. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میرے خیال سے ان کا یہ کہنا کہ دن کی روشنی میں انتخابات کنڈکٹ ہوئے اور اس میں دھاندلی کا ذکر کرنا ان کے تو سمجھ سے بالاتر ہے. انتہائی انہوں نے کہا کہ شفاف, صاف اور پرامن پولنگ کا پورا عمل رہا اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز رہے. تو اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز کا تو ہمارے مطلب تاریخ گواہ اس بات کی ارشد صاحب کے انتخابات کے ریزلٹس میں جس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس نے کبھی بھی ہار کمفرٹیبلی تسلیم نہیں کی ہے. جیت بڑے آرام سے تسلیم کر لی جاتی ہے, لیکن ہار کے اس میں ہمیشہ یہی دھاندلی کے رونے روئے جاتے ہیں. اچھی بات ہوتی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں ہار بڑے گریسفلی تسلیم کرتے. یہ پلیٹ فارم گلگت بلتستان کی عوام نے بڑا ان کی خاطر کی. آپ کو پتہ ہے کتنے مہمان نواز گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور کتنے تحائف ان سیاسی قائدین کو جو پہلی بار گلگت بلتستان پر اتنا فوکس کر رہے تھے کہ اتنے پورے منتھ لانگ کیمپین آلموسٹ کی ہے, وہیں پر موجود رہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور پلیٹ فارم اور ان کے ہر جلسے میں, میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی جلسے میں جتنے بے انتہا لوگ جو ہیں شرکت انہوں نے کی ہے, لیکن بار بار یہی بات کی جا رہی تھی کہ جلسے کی عوام سے یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ ووٹ بھی آپ کو اسی طرح سے پڑیں گے. یہ کانسٹیٹوئنسیز بھی چھوٹی ہوتی ہیں, کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے گلگت بلتستان کی. وہاں پر اس قسم کے اور آپ کے جو اوور آل آپ جو ان کا بیانیہ دیکھتے تھے, یہ بیانیہ بھی وہاں پر اتنا بکنے والا نہیں تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سے بیانیے کی آپ بات کر رہی ہیں جو بکنے والا نہیں تھا؟ نون لیگ اور کیا جتنی سیٹس ان کو ملی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک 3 سیٹیں, نون لیگ 2 سیٹس, آپ کے ایسٹیمیٹس کے مطابق بھی یہ سیٹیں اتنی ہی آنی تھیں یا اس سے کچھ آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں کس وجہ سے ان کی اتنی پذیرائی ووٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی جلسوں میں جتنی تقاریر تھیں؟
ارشد صاحب، پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیہ تھا وہ سب کے سامنے ہے. جو ریاست کے خلاف، جو اداروں کے خلاف جو ایک بیانیہ رہا، وہ بیانیہ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ بڑے محب وطن لوگ ہیں، ادھر یہ بکنا نہیں تھا. اور آپ کو اس کی وجہ ایک نظر بھی آ رہی ہوگی کہ پی ڈی ایم کا وہ بیانیہ وہ لے کر گلگت بلتستان گئے بھی نہیں. ادھر انہوں نے یہ اداروں سے مخالف جو ان کے نعرے تھے وہ اتنے چلائے بھی نہیں، کیونکہ وہ انٹرٹین نہیں کرتی وہاں کی عوام. وہاں کی عوام جو ہے اس کے تقریباً زیادہ تر وہاں کے خاندان کا ایک فرد ضرور فوج میں بھرتی ہے. تو وہ ان کی شہادتیں جتنی انہوں نے پیش کی ہیں، پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، وہ اس قسم کے نعروں کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے والے بھی نہیں تھے. تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ تو چلے اس الیکشن میں رائٹ آف کیا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس نے واقعی میں ورکنگ کی تھی اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، بلاول بھٹو کا وہاں پر موجود ہونا، اس سے تھوڑے پارٹی جو ہے وہ تھوڑی ریوائیو ہونے میں اس کو مدد ملی. پرانے ورکرز جو ہیں وہ متحرک ہونے میں بلاول بھٹو نے ایک رول پلے کیا، جس کے بعد آپ کو پہلی ایک سیٹ جیتی تھی انہوں نے 2015 کے الیکشن میں، جب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک ہی سیٹ جیتی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی 15 سیٹیں تھیں. اس بار جو ہے بلاول بھٹو کو قدرے بہتر جس بکس کے وہ شاید وہاں پر موجود تھے. لیکن میں ارشد صاحب اس کا ساتھ ساتھ لنک ضرور کرنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف آیا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی یہ چیز ضرور دیکھی جاتی ہے کہ ٹریڈیشنلی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس کے پاس ایج حاصل ہوتا ہے. لیکن تحریک انصاف کو علینا ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے 2015 کے، اس میں سے کوئی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے کچھ لوگ توڑ کے وہ دوسری سائڈ پہ لے گئے اور اس وجہ سے شاید پی ٹی آئی جیت گیا. کیا حقیقت ایسی ہے آن گراؤنڈ؟ پاکستان تحریک انصاف نے الیکٹیبلز کو فوکس کیا، اپنے ورکرز کو وہاں پر ناراض بھی کیا ٹکٹ بانٹنے کے حوالے سے. یہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ٹکٹ کے چکروں میں بیچارے منتظر ہی وہ نظر آئے، لیکن انہوں نے پھر انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور فدا ناشاد صاحب جو سابق سپیکر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے، ان کو نون لیگ سے حاصل کر لیا. پھر ایک ڈاکٹر اقبال ہیں، ان کو انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت انہوں نے اختیار کر لی. ساتھ ساتھ ابراہیم سنائی صاحب ہیں جو سابق ایجوکیشن منسٹر ہیں وہاں کے، ان کو انہوں نے حاصل کر لیا. تو ابھی ڈاکٹر اقبال صاحب والا جو مارکا ہے وہ تو 22 نومبر کو دیکھا جائے گا. لیکن ناشاد صاحب الیکٹیبل تھے، فدا ناشاد صاحب، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو شکست کا سامنا نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات یہ اگین میں پہلے بھی ذکر یہ کر چکی کہ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ تھی ارشد صاحب کہ الیکٹیبلز کو حاصل کرنا، اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جنرل الیکشنز میں بھی الیکٹیبلز کے ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کیا ایک سچویشن کا سامنا کیا ہے. ادھر بھی گلگت بلتستان میں یہی ہوا ہے. لیکن جو بلاول بھٹو ارشد صاحب انٹرسٹنگلی جو انجینئرنگ اور اس قسم کی باتیں جب یہ کرتے ہیں تو انجینئرنگ ہی میرے خیال سے سیاست ہے انجینئرنگ. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے خود کی ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، کیونکہ انہی کا کینڈیڈیٹ جو ہے پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑ رہے تھے، اور آپ نے الیکٹیبلز لیے اگر دوسری جماعت سے تو بظاہر ہے کہ ان کو آپ نے ٹکٹ دیا اور وہ حیا کے شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا. لیکن انڈیپینڈنٹ حیثیت میں آپ کا ورکر جو ہے وہ جیت گیا ہے. اب وہ کس طرح سے آپ ان کو مناتے ہیں؟ انڈیپینڈنس کی نارملی ایک رجحان ان کا یہی رہا ہے کہ بھئی جو گورنمنٹ فارم کرتے تو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات ارشد صاحب ایک اور ضروری ایک بات کر رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بار جو ان کی سیٹس بتائی جا رہی ہیں وہ تقریباً 8 سے 9 اب تک کے انکنفرم جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق. یہی اگر آپ 2015 میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور انہوں نے 15 سیٹیں حاصل کی تھی. 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے 14 سیٹیں حاصل کی تھی، 14 سیٹیں پلس 6 ریزرو سیٹس تھی. تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف اگر 14 اور 15 سیٹوں کا تھا تو اس حساب سے تو تحریک انصاف کو زیادہ سیٹیں لینی چاہیے تھی اگر عوام جو ہے ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوتی یا تمام چیزیں وہ فیکٹرز دیکھے جاتے. اور جس طرح سے مراد صحیح صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. سیاسی انجینئرنگ پی ٹی آئی نے خود کی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کیے، اور الیکٹیبلز کے حوالے سے انہی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کون سے جیتے وہ اس سیاسی انجینئرنگ جو پی ٹی آئی نے کی منسٹر مراد سعید صاحب سے جیتے ہیں. اس کا علینا بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ایک تاریخی ججمنٹ آزادی صحافت کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے، اور سیاسی انجینئرنگ کس طرح سے پی ٹی آئی نے کی منسٹر صاحب سے اس سوال کا جواب بھی حاصل کریں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سوال اٹھا کہ سیاسی انجینئرنگ پاکستان تحریک انصاف نے خود کی، اور الیکشن باقاعدہ طور پہ ایک سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے کینڈیڈیٹس کیسے کھڑے کرنے ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ کیسے کھڑا کرنا ہے، اپوزیشن کے آپ نے ووٹس کس طرح سے توڑنے ہیں. تو منسٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی کہ کچھ حلقوں میں الیکٹیبلز آپ نے لیے اور الیکٹیبل جو آپ نے لیے وہ ہار گئے، لیکن جو کینڈیڈیٹ جیتے وہ بھی آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. یہ کیا سائنس چلائی ہے اور یہ اپوزیشن کو اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھیں ارشد بھائی، اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنا، الیکشن لڑنا، یہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے درکار ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر آپ بات کریں، عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں. آپ گراس روٹ لیول سے آئے ہو تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا. اور ساتھ میں جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں ارشد بھائی، ہماری سمپل میجارٹی تو اللہ کا شکر ہے کہ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، میں نے کل بھی آپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ وہ ملا کے ہماری آسانی سے 2/3 میجارٹی بن جائے گی. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی ہماری، اور اللہ کا 2/3 کیسے بنے گی آپ کی؟ ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں آپ کے ابھی 23 حلقوں کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. 23 پہ الیکشن ہوا ہے، 1 پہ نہیں ہوا، جو کہ بعد میں الیکشن ہونا ہے. کب ہونا ہے یہ ہفتے تک ہونا ہے. پھر اس میں اس کے علاوہ جو باقی ہے 10 PTI جیت چکی ہے. MWM ہمارا اتحادی تھا GB 2 سے، اسکردو 2 سے، وہاں سے بھی ہم جیت چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میرے خیال سے ایک حلقے میں ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ 2 حلقوں سے میرے خیال سے جیتا ہے. تو اس طرح اگر دیکھیں تو ہماری سمپل میجارٹی آ چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنس پہ چلے جائے تو ظاہر سی بات ہے سمپل میجارٹی ہمارے پاس ہے، مطلب ہم حکومت الحمدللہ بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو 1 ہفتے بعد الیکشن ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف کی اس میں بھی جیت ہوگی، اور آگے بھی آپ کو خوشخبریاں ملتی رہے گی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے سال آزاد کشمیر میں عوامی حکومت قائم ہوگی، اور 2023 کے الیکشن میں سندھ میں بھی عوامی حکومت کا قیام ہوگا، اور ان اہلوں کا، ان کرپٹ ٹولوں کا، ان لوگوں کا خاتمہ ہوگا. اچھا منسٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے صبح بھی ایک چیلنج کیا، اور ابھی تقریباً 9:15 ساڑھے 9 نے ایک پریس کانفرنس کی کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ یہ ہے. PTI کو تو اپنا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں پتا. آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے وزیر اعلیٰ کا جیسے وہ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اصل میں ایشو کیا جاتا ہے ارشد بھائی کہ ایک تو اس کو جو پرچی پہ آیا بھی تھا، لیکن میں اس سے ہٹ کر بات کروں کہ جو پرچی تمائی جاتی ہے اور جو رٹا یہ لگا کے آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اب ظاہری سی بات ہے کہ ہم وہاں پہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا ہوگا؟ ہم اپنی تمام ہوم ورک ہم نے کر لیا تھا، ہم اپنی تیاری کر چکے تھے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں عمران خان کی مقبولیت اور تحریک انصاف کی مقبولیت پہ پورا یقین تھا. تو لہٰذا انہوں نے یہ کس سے مخاطب تھا، یہ CM کا کینڈیڈیٹ کہاں سے لے کے آتا ہے، یہ کس طرح اناؤنس کرتا ہے؟ یہ تو پہلے تھوڑا سا فوکس کرے، اور میں مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا عوامی ایشوز کو سمجھے. یہ زیادتی ہے، ان کی جماعت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. ایک بندہ پرچی دے رہتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے. تھوڑا سا عوام میں چلا جائے، عوام کے پاس رہے، اپنی سندھ کے اندر جائے، اسکولوں کو دے کے، ہسپتالوں کو دے کے، غربت کو دے کے، ان عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر بعد میں سمجھ آ جائے گی. اس طرح اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی میرے خیال سے یہ ٹائم. اور دوسری بات جو اس نے کی کہ احتجاج کریں گے، میں یہاں پہ پتہ نہیں دھرنا دوں گا، تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں بھی آ رہا ہوں، اور میں وہاں پہ جشن منانے آؤں گا، اور آپ وہاں پہ احتجاج جاری رکھیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا ارشد بھائی، اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے نہ صرف الیکشن میں ہمیں جتوایا، بلکہ اس جشن کو بھی ذرا آپ دیکھیے گا کہ عوام اپنے ایشوز کا حل چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں جتوایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں 2-3 کمٹمنٹس ان کے ساتھ کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ان کا آئینی حقوق کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ پورا کر کے دیں گے. خیبر پختونخوا کی طرح سب کو صحت انصاف کارڈ جو ہے انشاءاللہ اس کی منظوری ہو چکی ہے، وہ بھی ان کو پرووائڈ ہوگا، مفت اور بہترین علاج ہوگا. جو سڑکوں کی حالت ہم نے دیکھی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بنا کے دیں گے. اور سیاحت کا فروغ ہوگا، گلیات اور سواد کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، وہ ہوگا. خوشحالی اور ترقی آ رہی ہے، اب دیکھ لیجئے گا لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں، آگے بھی مسترد کریں گے. اب گلگت بلتستان کے غیور عوام کا ارشد بھائی یاد رکھیں، یہ غازی اور شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ ان کے وارث ہے، وہ بڑا اچھا ڈیزرو کرتے ہیں، وہ فرزند زرداری اور نون لیگ ڈیزرو نہیں کرتے.
اچھا آپ نے آئینی حقوق کا ذکر کیا, یہ آئینی حقوق کس طرح سے دیں گے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اور اگر آئینی حقوق سے مراد ایک صوبہ ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اور اسمبلی سے وہاں سے ریزولوشن آئے گی جس کو یہاں پہ ٹیک اپ کیا جائے گا. دیکھیں ارشد بھائی, وہاں پہ تو ہماری حکومت اللہ کا شکر ہے بن جائے گی. یہاں کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ملاقات کی بار بار بحث ہو رہی تھی اور وہ پاکستان کی میڈیا میں ایک ہفتے تک اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی. ایشو کیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی تیار کر چکے ہیں, ہم تو صوبے کی منظوری دے رہے تھے. یہی تھا, ابھی میں الیکشن میں یہ باتیں ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ پہلے سے اتنا رو رہے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے نا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مطلب بری حالت, اب بندے کو ترس بھی آ جاتے ہیں, ہم گزارا کر لیتے ہیں. میں نے جو الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا مستقبل کا, میں آپ کو یہ بتاؤں جو چیزیں ہو چکی ہے, منظور ہو چکی ہے, ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا پہلے سے اتنا رو رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ہار جائیں گے, پھر بعد میں ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے باوجود بھی اتنا شور مچائیں گے. آپ دیکھیے گا صوبے کا ہم نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کی بات کر لیجئے گا, اس طرح تو آپ الیکشن جیت جاؤ گے. ہم نے صحت انصاف کارڈ کا بھی اعلان کر چکے ہیں ارشد بھائی, نہ صرف جی بی کے لیے بلکہ آزاد کشمیر کے لیے. مطلب یہ کہ 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہر شہری ان کا کسی بھی پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکیں گے. ہم نے اس کا بھی اعلان کیا. وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی, 46 ارب روپے ہم نے ان کو دے دیے. انہوں نے وہاں پہ کون سی ترقی کی؟ ہم نے یہاں پہ بہت ساری چیز, گندم کا کوٹا تھا ان کا, 1 لاکھ کا ان کا گندم کا کوٹا تھا, انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیا میں اٹھنے کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں ارشد بھائی کہ زمینی حقائق میں, عوام کے مسائل میں, اور جو وہاں پہ باہر بیٹھا ہو جس کو بچپن میں فون آ رہے ہو کہ بیٹا تمہارے فیک اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں, تو وہ کیا عوام کے ایشو سمجھے گا؟ کسی کو پرچی آپ نے سماجی کہتے کہ پارٹی آپ کی ہوگی, اب یہ صوبے بھی مانگ رہا ہے, اب یہ کرکٹ بلستان بھی مانگ رہا ہے, اب ضد بھی کر رہا ہے. اب یہاں پہ شور آپ نے سنا کہ ہم جذباتی ہو جائیں گے, جذباتی بھی ہو رہا ہے. مطلب مذاق نہ کریں. ان کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھی, جذباتی ہونا بنتا نہیں. میں نے ان کو کہا نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے, تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. اچھا اب اگر 3 جماعتیں دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, تینوں نے الیکشن مسترد کر دیے, اور بلاول صاحب کہتے ہیں گلگت سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کریں گے اور احتجاج کریں گے. آپ کو اسلام آباد پہ مارچ ہوتا ہوا, تھریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی؟ دیکھیں یہ ریجیکٹڈ ہے, اور جو آپ نے سوال کیا میں آپ کو 3-4 حوالے دیتا ہوں. کبھی گلگت بلتستان کے تاریخ میں آپ نے الیکشن میں فافین کے 550 نمائندے دیکھے؟ انہوں نے کل آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا فافین کا, انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ٹھاک الیکشن ہوئے, شفاف الیکشن ہوئے. آپ نے میڈیا کی جس انداز سے کوریج تھی, آپ کے کتنے رپورٹرز گئے ہوں گے, کتنے پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز ہے, کوئی شکایت آپ کو موصول ہوئی؟ کوئی شکایت آپ کو موصول نہیں ہوئی. جنہوں نے 2 سیٹیں لی اور جنہوں نے کوئی سیٹ ہی نہیں لی وہ بھی کہہ رہے کہ دھاندلی ہو گئی. مطلب کمال ہے. تو اور پہلے کیا کہہ رہے تھے آپ 1 ہفتے پہلے کی ان کی تقریریں نکال لیں, یہ کیا دعوے کر رہے تھے, کیا وعدے کر رہے تھے, کیا ہوا؟ اچھا سیاسی جلسوں پہ این سی او سی اور وزیر اعظم نے کہا کہ پابندی ہونی چاہیے, اپوزیشن اگر نہیں مانتی تو حکومت اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے ان پلیس؟ دیکھیں این سی او سی کی طرف سے تو آج کہا گیا ہے, اور آپ نے جب یہ بات کی تو ہم تو وہاں پہ جشن کا بھی سوچ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ احتجاج لوگوں نے بڑی عزت دی ہے, عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. لیکن جو این سی او سی کے ہدایت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور لیکن ان کو میں یہ اتنا بتا دوں, اگر آپ کو یاد ہو ارشد بھائی, جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, ہم نے غربت سے بھی لوگوں کو بچانا ہے, بے روزگاری سے بھی بچانا ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے مرض سے بھی بچانا ہے. لہٰذا سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہی فرزندی زرداری تھا, روزانہ 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز کرتے تھے. مراد علی شاہ نے کہا کووڈ پہ ہم سیپریٹ اس پہ پروگرام کریں گے. وفاقی وزیر برائے مواد اور پوسٹل سروس مراد سعید صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے آزادی صحافت کے حوالے سے. پی ایف کیو جے کے فورم سے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو لوگ مختلف قسم کی فون کالز کر کے مختلف صحافیوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اخبارات کو, ایڈیٹرز کو, ڈائریکٹر نیوز کو, چینلز کو, تو اس حوالے سے کیا ان لوگوں کے نام بھی پبلک کیے جائیں؟ اس آزادی صحافت کے حوالے سے جو تاریخی ججمنٹ ہے اس میں کیا کہا ہے چیف جسٹس نے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک تاریخی ججمنٹ دی ہے آزادی صحافت کے حوالے سے. اس میں اہم نکات کیا اور کیا ڈائریکشنز ہیں وفاقی حکومت کے لیے, آئیے اس کے مین پوائنٹس دیکھتے ہیں. یہ ان افسران کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عہدے کو حاصل خصوصی حیثیت کا غلط استعمال نہ کریں,
जिस से ये तासुर पैदा हो कि खुद साख्ता अपनी दी गई ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदीलुर रहमान और दीगर बनाम फेडरेशन में कहा है कि सरकारी या रियासती ओहदेदार अपनी कानूनी ताकत को खिलाफ कानून इस्तेमाल करते हैं तो वो कानून शिकनी के मुर्तकब हो जाते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने ऑर्डर में लिखा कि किसी भी अवामी ओहदेदार की तरह एजेंसी के अफसरान पर भी वाजिब है कि वो मुनसिफाना मुसावी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि इस केस का एक और अहम पहलू है और वो है दरख्वास्त गुजार का पेशा। एक सहाफी होने की हैसियत से हकायक रिपोर्ट करने और अपनी राय का इजहार करना उसका पेशा वराना फरीजा है। एक आजाद और पेशा वराना सहाफी की रिपोर्टिंग को रियासती ओहदेदारान और दीगर ताकतों की जानिब से तनकीदी समझा जा सकता है। इस केस में एजेंसी ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी सहाफती जिम्मेदारियां बिला खौफ और एहसान अदा करने से रोकने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का मजीद कहना था कि किसी भी सहाफी के जहन में ऐसे खदशात और खौफ का होना न सिर्फ उसके पेशे की आजादी को कमजोर करता है बल्कि किसी भी ऐसे माशरे में नाकाबिले बर्दाश्त है जो आइन पर चलता हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी इजहार राय इंसानी हकूक में सबसे कीमती है और ये दीगर गारंटी शुदा आईनी हकूक को मजबूत करता है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आजादी इजहार राय की जमानत देता है और बनाने वालों ने आजादी सहाफत की वाज़ेह जमानत दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में लिखा कि जब दोनों हकूक जिनकी आइन में जमानत दी गई है रियासती अफसरान की वजह से मुतासिर होते हैं तो दीगर हकूक जिनकी आइन जमानत देता है वो भी मुतासिर होते हैं। उन्हें ऑर्डर में लिखा कि आजादी सहाफत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में लिखा कि आजाद सहाफत की हिफाजत करने के बेशुमार फायदे हैं। अगर सहाफी को उसकी रिपोर्टिंग की वजह से आजादी खोना पड़े तो आजादी सहाफत महज एक ढोंग बनकर रह जाएगी। सहाफी की आजादी की हिफाजत एक आईनी जिम्मेदारी है क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 19 और 19A का बुनियादी हिस्सा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में मजीद लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि आजादी सहाफत और आजादी इजहार राय का बराह रास्त ताल्लुक माशी नमू और इस्तेकाम से है। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर में लिखा कि करप्शन, नाइंसाफी और अदम मुसावा जैसी बुराइयां एक ऐसी रियासत के लिए अजनबी हैं जो कि आर्टिकल 19 और 19A के तहत दी गई जमानत की हिफाजत करती हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में कहा कि आजादी इजहार राय को रोकना या महदूद करना एक रुज्जत पसंद रियासत की निशानी है और आइन के तहत चलने वाले माशरे में नाकाबिले कबूल है जो कि बुनियादी हकूक की जमानत देता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में लिखा कि आजादी सहाफत अमन कायम रखने में भी मदद देती है क्योंकि ये तशद्दुद और अनारकी और इंतहा पसंदी के तोड़ की हैसियत से काम करती है। कोई माशरा या रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता और न ही अपने आप को गुर्बत, करप्शन और तशद्दुद जैसी बुराइयों से निकाल सकता है जब तक उसके शहरी बिना किसी डर या खतरे के अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में लिखा कि आजाद सहाफत का ना होना सबसे ज्यादा कमजोर तबके को मुतासिर करता है क्योंकि यह अशराफिया को ताकतवर बनाता है और उनको नाकाबिले एहतसाब बनाता है। रियासत और उसकी ताकतवर अशराफिया का सबसे बेहतरीन एहतसाब आजाद और जिम्मेदाराना सहाफत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने ऑर्डर में लिखा कि रियासत और उसके इदारों को हरगिज अपनी ताकत तनकीदी रिपोर्टिंग के खिलाफ और आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑर्डर में मजीद कहा कि इस अदालत ने यह मुशाहिदा किया है कि इसी तरह की दरख्वास्तों की तादाद बढ़ गई है। इससे पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफात के नाजायज इस्तेमाल का तासुर उभर रहा है या तो इन दफात की गलत तशरीह की जा रही है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने ऑर्डर में लिखा कि ये न सिर्फ एजेंसी बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तासुर को जायल करें कि आजादी सहाफत और सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी जाबराना ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस केस में भी पीका 2016 की कार्रवाई लापरवाही और गैर पेशावराना तरीके से की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से यह तवक्को की जाती है कि वो तहकीकाती अफसरान के लिए गाइडलाइन बनाएं और दीगर चीजों के अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मद्देनजर रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मजीद ये भी तवक्को की जा रही है कि एजेंसी सहाफियों या सहाफत से मुंसलिक अफराद के लिए जाबराना ताकत के गलत इस्तेमाल से मुतालिक खसूसी
گائیڈ لائن تشکیل دیں گے تاکہ انتقامی کارروائی کا تاثر نہ بنے۔ اس معاملے میں ایجنسی دیگر اہم سٹیک ہولڈر سے مشورہ کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید حکم دیا کہ وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ منتخب عوامی نمائندے ہیں اور اس عدالت کے پاس ان کی آزادی صحافت کو آئین میں ضمانت شدہ آئینی حقوق کو یقینی بنانے کی نیت پر شک کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی عہدیدار کی جانب سے اپنی جابرانہ طاقت کا غلط استعمال کرنے سے روکے یا آزادی صحافت کو محدود کرنے کے تاثر کو زائل کریں۔ یہ عدالت پر اعتماد ہے کہ جمہوری عوامی نمائندوں کے طور پر وہ آزاد اور ذمہ دار صحافیوں کے خلاف پیکا 2016 کے تحت جابرانہ طاقت کے غلط استعمال پر فوری اور مؤثر ایکشن لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ 2014 نامی بل مجلس شورا کے سامنے رکھا گیا تھا۔ وفاقی حکومت اسی طرح کی قانون سازی پر غور کر سکتی ہے جس میں آزادی صحافت سے متعلق صحافیوں کی شکایات پر غور کرنے کے لیے فورم بنانے کا بھی سوچا جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت تمام سٹیک ہولڈرز یعنی آل پاکستان نیوز پیپرز ایسوسی ایشن، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز وغیرہ سے بھی صحافیوں کے خدشات اور جابرانہ طاقت کے غلط استعمال کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے مشاورت کرے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنے ہی۔ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔